إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے زیادہ چیز کمانے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی مودت اور اللہ کا قرب، تعلق قرآن و سنت کے ذریعے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں نماز مل جاتی ہے، قرآن مل جاتا ہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل پاتا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو نماز کی توفیق دی ہے، سوال یہ ہے کہ نماز میں جس سے ملنے آئے ہیں، جس پیارے سونے رب سے ملاقات کے لیے آپ میں تشریف لائے ہیں، اس پیارے سونے رب سے باقاعدہ ذکر کی شکل میں، مسنون اذکار کی شکل میں آپ کی اور میری ملاقات پیارے سونے رب سے باقاعدہ ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک دو مثال دے کے آگے چند ذکر کی اہمیت سے متعلق احادیث، تصور ذکر اور ذکر بتا کے بعد ختم کروں گا۔ مثلاً میں اور آپ نماز کی حالت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، تشہد، اور اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ میں بندہ ناچیز وضو کی حالت میں، نماز کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، قبلہ رخ حالت میں تیرے سامنے بیٹھ کے تجھے زبان دیتا ہوں، تیرے سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ بندے کیا وعدہ ہے، کیا زبان ہے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زندگی کا ہر قول، یہ روزانہ پڑھتے ہیں التحیات للہ، یا اللہ میں زبان دیتا ہوں میری زندگی کا ہر قول، میری زندگی کا ہر لمحہ، میری زندگی کا ہر سانس صرف اور صرف تیری رضا رحمت کے مطابق ہوگا۔
اور میری زندگی کا ہر فعل تیری رضا رحمت کے مطابق ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سارا دن کلام کرتے ہیں، کیا اس وعدے کے مطابق، اس عہد کے مطابق اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ہر قول اللہ کی رضا رحمت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہر فعل اللہ کی رضا رحمت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اور مالی تمام معاملات اللہ کی رضا رحمت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ رسول کائنات کی رسالت پر نہیں ہوتے، وہ شرک کفر بدعت و خرافات پر، اس لیے کہ ذکر کا تصور نہ سمجھانے کی وجہ سے بندہ صحیح معنوں میں ذاکر نہیں بنتا۔ 33 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کبھی اس کا تصور معنی مفہوم جاننے کی کوشش کی ہے؟ سبحان اللہ یہ اصل ذکر نہیں ہے، الحمدللہ یہ اصل ذکر نہیں ہے، یہ الفاظ ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ جس لفظ کے اندر چھپا ہوا وہ معنی اور مفہوم جو آپ کو اور مجھے یاد کرواتا ہے، وہ اصل ذکر ہے۔ مثلا میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ، یہ یاد کرواتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکیزگی، پیارا سونا رب تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، پیارا سونا رب دنیا کائنات کے تمام باطل نظریات سے پاک ہے۔ اللہ اکبر یہ مجھے اور آپ کو اللہ کی اکبریت یاد کرواتا ہے۔ ذکر کا مطلب معنی چیتا کروانا، یاد کروانا۔ اب سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ مجھے اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی حمد، اللہ کی اکبریت یاد کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر یہ یاد نہیں آتی تو آپ یقین کریں کہ صحیح معنوں میں ذاکر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو 30 سال سے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا وہ اللہ کے ہاں حامد لکھے جاتے ہیں؟ اللہ کے ہاں وہ ذاکر لکھے جاتے ہیں؟ حامد یہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ صرف 8 سے 10 کلمات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا وظیفہ جو میں نے اور آپ نے پوری زندگی کرنا ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو آدمی یہ 8 وظائف کر لے، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی بھر کبھی اسے بدسکونی، زندگی بھر کبھی بے چینی، اور زندگی بھر کبھی اسے کوئی تکلیف کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بھی دکھوں مارا ہے، کوئی کتنا بھی پریشانیوں سے مارا ہوا ہے، بیماریوں کے بوجھ تلے لدا ہوا ہے، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے یا رزق کا مسئلہ ہے، صحت اور تعلیم کا مسئلہ ہے، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
آپ تصور ذکر کو ذہن میں رکھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ کا جتنا بھی بڑا مسئلہ ہے، قرضہ کروڑوں روپے ہو، اللہ رحمت فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کے متعلق سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا 2 کلمات کو ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھنا ہے، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا سبحان اللہ۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنیا کے کلمات سے محبوب، اور ساتھ فرمایا ترزق بہا کل شیء، دنیا کی ہر مخلوق اس ایک کلمے کے ساتھ رزق دی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور فرمایا صلاۃ کل شیء، دنیا کائنات کی ہر مخلوق کی نماز وہ سبحان اللہ کی شکل میں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، ابھی سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کلام اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں تو وہ 4 قسم کے کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہنے لگا اللہ کے رسول میری زبان زیادہ کلام اللہ نہیں پڑھ سکتی، میں ایک اجنبی اور عرابی آدمی ہوں، اللہ کے رسول ایک ایسا ذکر بتائیں کہ جس سے میری دنیا میری آخرت دونوں بن جائیں، جنت پکی جہنم سے چھٹکارا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل، تو کہہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے 7 پڑھے، 7 پڑھ کے ایسے انگلیاں بند کرتا گیا، اللہ کے رسول سے ذکر کیا۔ پیارے سنے حبیب، یہ کلمات تو وہ ہیں جو میرے اللہ کو پسند ہے، یہ تو میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی۔ یہ 5 کلمات اس مٹھی کے ساتھ اور 5 کلمات اس مٹھی کے ساتھ آپ نے پڑھے تو اسی طرح مٹھی بند کر کے واپس ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالی ہاتھ آیا تھا، اللہ کی رحمت کے خزانے بھر کے لے چلا گیا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا۔ پیارے سن، رب کی محبت سے اپنی جھولی کو بھر کے چلا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں ایک وظیفے کے اندر کمانا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہترین 5 کلمات اللہم اغفر لی، اے پیارے سونے رب رحمان میری دعا ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے، ورحمنی تو میرے اوپر رحم فرما دے، ورزقنی تو مجھے رزق عطا فرما دے، وعافینی مجھے عافیت عطا فرما دے، واہدینی مجھے ہدایت نصیب فرما دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے اور اس کے بعد عافیت عطا فرما دے، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے
کہ جو اللہ نے اسے عطا نہ کی ہو اور اس کا کوئی ایک شکوہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے۔ دوسرا وظیفہ جو مجھے اور آپ کو رمضان اور غیر رمضان میں مستقل یاد رکھنا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی یہ 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 ایسے گناہ جس سے جہنم پکی لکھی جا چکی ہے، یہ پکا جہنمی ہے، 10 ایسے گناہ جو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا جہنمی ہونا واجب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے وہ 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے گناہ کرتے ہوں کہ جہنم پکی لکھی جا چکی ہو، بہت کم۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا 10 ایسی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ جس سے واجبت لہو الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے والا صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ توحید اپنانے والا ہو، سنت رسول کا پہرے دار ہو اور ساتھ اخلاص ہو، اس کے بعد واجبت لہو الجنہ۔ اور یہی کلمات تھوڑے سے الفاظ مختلف کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، آپ کے مسجد سے نکلتے ہی ساتھ بازار شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا پیارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 نیکییں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 1,00,000 درجات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں اور 1,00,000 سیئات اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں۔ 30,00,000 نیکیاں کمانے والا کون خوش نصیب ہے جو اس دعا کو بار بار پڑھے۔ دیکھنے میں یہ ذکر جو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، ذکر الناس دواؤن داؤن و ذکر اللہ دواؤن و شفاؤن و ہدایتن، اللہ کا ذکر دعا بھی ہے، اللہ کا ذکر شفا بھی ہے، اللہ کا ذکر رحمت اور ہدایت بھی ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی بہت بڑی قربت اور محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ایک اور وظیفہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کوئی آدمی جتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو اور اس کے اعضاء بالکل سرے سے ختم ہو چکے ہوں اور اس کے جوڑ بالکل نکمے اور نکارہ ہو چکے ہوں، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس میں جلالہ ہے، اس میں اعظم ہے۔ آپ بیماروں کے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ ہمارے دوست احباب جن کے بچے مس کیریج کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، دنیا جہان کے تمام سرکش، دنیا جہان کے تمام شیاطین، حاسد، جنات، جادوگر اکٹھے ہو جائیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے بچہ نہ صرف زندہ ہوگا بلکہ صحیح سلامت، بیمار نہ صرف
खाली सेहतमंद होगा, बल्कि बीमार अल्लाह की कुर्बत और मोहब्बत के बिल्कुल करीब हो जाएगा। वो क्या है? वजीफ़े तो पढ़ते रहते हैं। जिस तरह हज़रत कारी साहब ने कुरान करीम पढ़ा, मेरा दिल करता था कि दर्स ना हो, कुरान करीम ही हो और बंदा अल्लाह के सामने सर मसजूद हो के अल्लाह का ज़िक्र भी करे और साथ कुरान करीम भी पढ़े। ऐ काश के कहीं अल्लाह के ज़िक्र की लज्जत और राहत, सकीनत, तमानीनत, ईमानियत, सकूनत ये मुझे और आपको हासिल हो जाए। आप यकीन करें दुनिया कायनात की तमाम बातें तरक कर दें। अल्लाह का ज़िक्र इतना महबूब है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं, दुनिया की सबसे लजीज चीज़, लजीज नाम अगर कोई है तो वो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु समद, अल्लाह का नाम है। इमाम सिबवै उनकी मगफरत सिर्फ एक जुमले की वजह से होगी। वो क्या? किसी ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया है मरने के बाद? तो फरमाने लगे अल्लाह ने मुझे सिर्फ इस जुमले की वजह से माफ़ फरमा दिया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जुमला कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आरफुल मारिफ, सबसे ज़्यादा नाम जाना पहचाना मारफा वो अल्लाह का है। अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आया कि मेरे इस जुमले की वजह से माफ़ फरमा दिया। या हय्यू, ए हमेशा से जिंदा व जवेद ज़ात, ए ज़िंदगी बख्शने वाली ज़ात, ए ज़िंदगी अता करने वाली ज़ात, ए हमेशा से जिंदा व जवेद ज़ात, पूरी कायनात को ज़िंदगी अता करने वाली, ए हमेशा से कायम दायम ज़ात, लोगों को क़याम देने वाली ज़ात, तेरी रहमत के साथ मैं मदद का तलबगार हूँ। इन दो अस्मा के साथ आप अपनी सेहत इस तरह मांगे, या अल्लाह मुझे अजसरे नो, आज़ा की सेहत नहीं, आज़ा अजसरे नो चाहिए। आप यकीन करें कितने ऐसे बीमार वो अल्लाह के फजल व करम से इस तरह सेहतमंद हुए कि ज़िंदगी में कभी बीमारी साथ नहीं रही। मैंने एक साहब को बताया कि हम वेंटिलेटर पे था, ICU वार्ड पे था। मैंने कहा कि हज़रत देख, तूने अमेरिका अफ्रीका के बाज़ारों में ज़िंदगी बसर की होगी, हम दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में अल्लाह को खुश करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह को खुश नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, आप ICU वार्ड में अल्लाह को खुश कर ले, दो जुमले बोलकर, रब्बी फिरली रब्बी फिरली, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह जो होना था वो नहीं हुआ, जो करना था वो नहीं किया, जिसे पूरी ज़िंदगी करना था उसे लम्हा भर नहीं किया, और जिसे लम्हा भर करना था उसे पूरी ज़िंदगी किया है। आप यकीन करें यही कलमात चंद एक पढ़े, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे सेहत भी दी, आफियत भी दी, ईमान भी दिया। तो तीसरा वजीफ़ा या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, और साथ चौथा वजीफ़ा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आपको आपका जहान छोड़ दे, आपको आपका ख़ानदान छोड़ दे, आपको आपके तमाम दोस्त अहबाब छोड़ दें, दुखों के मारे हुए, दुश्मन का खौफ और इसी तरह रिज़्क़ में तंगदस्ती का खौफ, तमाम किस्म के खौफ जमा हो जाएं, आप दिल से ये पढ़ना शुरू करें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आप दिल तक आवाज़ को पहुँचा के अल्लाह ताला तक पहुँचाएँ। आप यकीन करें ये वजीफ़ा ऐसा है, दो अजीम पैगम्बर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह,
انہوں نے اس وقت پڑھا تھا جس وقت نمرود نے آگ جلائی، ایسی چیتا جلائی کہ دنیا میں ابھی تک اس طرح کی آگ نہیں جلی۔ پیغمبر خدا کے پاس اللہ کی طرف سے ابھی نہیں، فرشتہ آیا، کہا اے پیغمبر خدا حکم ہو تو اسی آگ میں ان کو تہس نہس کر دوں؟ کہا نہیں۔ کس کی طرف سے؟ کہا اپنی طرف سے۔ کہا اگر اللہ مجھے براہ راست بچانا نہیں چاہتا تو مجھے کسی فرشتے کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے چھوٹے وظیفے کر کے جنات سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے فرشتہ بھی آپ کی مدد کے لیے آئے، آپ اس سے بھی مدد نہ لیں بلکہ اللہ سے براہ راست مدد مانگنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سلام علی ابراہیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ آپ اندازہ کریں کتنا زبردست ترین وظیفہ۔ اور آخری دو وظیفے بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ و بحمدہ یہ اکیلا پڑھ کے، ایک حدیث میں آتا ہے مکفرات للذنوب، تمام گناہوں کے کفارے کے لیے یہ کلمات کافی ہے، تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے مکفرات للذنوب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنۃ من النار، جہنم سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی کلمات ہو سکتے ہیں تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھتا ہے خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، صرف سبحان اللہ پڑھنے سے ساتوں ازمین آسمان اور زمین اور اسی طرح یہ سارا کچھ خلا بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تملأ المیزان، میزان بھر جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ یہ کلمات اور ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جنگ سے بھاگا ہو 3 دفعہ کہہ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ یقین کریں جنگ سے بھاگا ہوا گناہ بھی اگر ہے تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آدمی پوری دعا میں درود پڑھتا رہے وہ درود ہی اس کے لیے رحمت، شفا، ہدایت اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 قسم کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، 5ویں نمبر پہ روز مرہ کے اذکار اور 6 نمبر پہ مخصوص حالات میں مخصوص مسائل میں مخصوص اذکار، اور 8ویں نمبر پہ 7ویں نمبر پہ جو میں نے ابھی بتائے ہیں اللہ کی خاص محبت کے اذکار۔ یہ 7 قسم کے اذکار عامی بندے کا سلیبس ہے، اسے یہ 7 قسم کے اذکار زبانی بھی یاد ہونے چاہیے اور وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا۔ اور اس پوری شریعت کا سب سے بڑا ذکر سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملا ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملا ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ ملا ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملا کل شیء۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ لگا کے اس کا مطلب بھلا پتہ کیا ہے؟ اے اللہ
میری طرف سے سبحان اور الحمدللہ اتنا لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ اس وقت تقریباً 7 سے 8 ارب انسانوں کی تعداد ایک دفعہ دعا پڑھنے سے کھربوں دفعہ سبحان اللہ لکھوانا چاہتے ہو تو ایک دعا ہے، سبحان اللہ عدد ما خلق اور الحمدللہ عدد ما خلق۔ مخلوق کی تعداد جنات کی کتنی ہے، انسانوں کی کتنی ہے، فرشتوں کی کتنی ہے، درختوں کی کتنی ہے، ریت کے ذرات کتنے ہیں۔ جو آدمی یہ ذکر کرتا ہے دنیا کے تمام بڑے ذاکروں سے بڑا ذاکر ہے۔ اور اسی طرح ایک ہی مختصر دعا جو ابھی یاد آئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی حمد ایک طرف، فرشتوں کی، جنوں کی، انسانوں کی، حتیٰ کہ مکہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تمام نمازیوں کی حمد ایک طرف اور ایک دعا ایک طرف، سب سے آگے نکل جاتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، پوری کائنات کی حمد ایک طرف، اس کی یہ ایک دعا ایک طرف، آگے نکل جاتا ہے الحمدللہ الذی کفانی وعبانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ آپ آمین کہہ لیں ایک دفعہ، یہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو پوری کائنات کی حمد ایک طرف اور آپ کی دعا ایک طرف ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کر کے ذاکر بندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد بیان کر کے اللہ مجھے اور آپ کو اپنا حامد بندہ بنا دے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ اللہ اس مرکز کو ہمیشہ تا دم حیات شاد باد فرمائے، اس کے محبین، اس کے معاونین، اس کے طلباء، اس کے اساتذہ، اس کے منتظمین، اس کے محتممین، اللہ تعالیٰ تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی، کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں اپنی خاص رحمت فضل کرم کی برکھا برسا دے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو قرآن و سنت کے نور سے معطر فرما دے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔